ہیلو دوستوں، آج میں آپ کو ایک اور نئی اسٹوری سناؤں گی۔ جلدی سے آپ لوگ آ جائیں، میری اسٹوری سنیں۔ بہت اچھی اسٹوری ہے۔ سب سے پہلے اسٹوری کا نام ہے جب ہم بنے شاعر۔ اپنی تعریف میں ہم نے کبھی کچھ نہیں کہا تو صرف یہ کہ ہم بہت بڑے شاعر تھے۔ شاعری ہمارے بس کا روگ نہیں، شاعری بس ہمارے بس کا روگ نہیں، پھر ہماری فرصت کا بہترین مشغلہ تھی۔ دراصل جب ہم نے میٹرک کا امتحان دیا اور ہمیں فرصت ہی فرصت نظر آنے لگی تو سوچا کہ شاعر رہنے سے تو کہیں بہتر ہے شعر و شاعری شروع کر دیں۔ زندگی کا پہلا اور آخری شعر جو ہم نے لکھا وہ کچھ یوں تھا: تمہارے گائے نے ہماری گائے کا چارہ جو کھا لیا، تو ہمارے گائے نے تمہاری گائے کو سینگوں پر اٹھا لیا۔ یہ دل فریب شعر ہم نے بچوں کے ایک رسالے میں بھیجا، جس کا جواب کچھ یوں تھا: محترمہ، دعا کے بعد عرض ہے کہ ہمارے رسالے میں ایسی غلط حرکات گائے نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ بچوں کا رسالہ ہے، چڑیا گھر کا خبر نامہ نہیں۔ ایک دن ہماری خالہ اور کزن ماریا ہمارے گھر تشریف لائیں۔ ماریا نے بھی میٹرک کا امتحان دے رکھا تھا اور ہماری طرح فارغ بھی تھی۔ ہم ان کے آنے سے بہت خوش تھے، سوچا اب ان سے پکی دوستی کر لیں۔ کھانے کے دوران ہی ہماری چھوٹی بہن ہما نے ماریا پہ انکشاف کر دیا کہ ہم شاعر ہیں۔ ہم نے بھی ہما کی طرف ممنون نظروں سے دیکھا کہ چلو، اس نے ہمارا رعب ڈال دیا، یہ کام خود ہمارے لیے کرنا ذرا مشکل تھا۔ ہما کی بات سن کر ماریا بولی: اچھا، تو شاعر ایسے ہوتے ہیں؟ ان کی طنزیہ یہ بات سن کر ہمیں بہت غصہ آیا۔ ہماری شان میں گستاخی تھی۔ ہم نے تلخ لہجے میں کہا: محترمہ ماریا صاحبہ، شاعر بننا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اب مثال سامنے ہی ہے، کیا تم میرے مقابلے کی شاعری کر سکتی ہو؟ اس پر ماریا بھی چہک کر بولی: مقابلے کی تو نہیں، اس سے اچھی ضرور کر سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر آج مقابلہ ہو جائے۔ ننھی ہما نے فیصلہ سنایا تو ہم نے بھی سر تسلیم کر دیا۔ ہم اسی وقت کھانے کی میز سے اٹھ گئے۔ تو دوستوں، اس کے بعد کیا ہوا کہ مقابلے کا وقت 4 بجے تھا اور ابھی 2 بج رہے تھے۔ گویا تیاری کے لیے ہمارے پاس 2 گھنٹے تھے۔ خیر جناب، ہم اپنے شعروں میں مگن ہو گئے۔ ہمیں ارد گرد کا کوئی ہوش نہ رہا، ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ کب 4 بج گئے۔ ننھی ہما نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا: باجی آئیے، آئیے، سب لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم شان بے نیازی سے اپنے کمرے میں نکلے اور ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑے، مگر کمرے میں داخل ہوئے تو ہماری سٹی گم ہو گئی۔ چچا چچی، پھپھا پھوپھی، نانا نانی، تمام ماموں اور خالائیں اور ہماری بہترین دوست بھی ہمارے بے بسی کا تماشا دیکھنے آئی بیٹھی تھی۔ ہم اپنی شاعری سنانے کے لیے کرسی پر بیٹھ گئے۔ ہماری ایک کزن نے چہک کر کہا: روبی، اب مقابلہ شروع بھی کر دو۔ مگر ہماری یہ حالت تھی کہ سب لوگ ہماری اڑی اڑی رنگت دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ہم نے مقابلے کا اعلان کیا تو ہماری جان ہی نکل گئی۔ ہم سے بولا تک نہیں جا رہا تھا، ٹانگیں تھر تھر کانپ رہی تھیں، ہمارے پورے خاندان میں بے عزتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ مگر جناب، ہونے کو کون روک سکتا ہے؟ ہم نے سوچا اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہے، کم از کم ایک شعر سنا دینا چاہیے، ورنہ ہمارے پورے خاندان بے عزتی کریں گے۔ شعر سنانے لگی تو ہماری پھنسی پھنسی آواز سن کر بہت ہنس رہے تھے سب۔ ہما بولی: روبی باجی، پانی لا دوں؟ ہم نے اسے گھورا: سوائے اس کے اب ہم کر بھی نہیں کر سکتے تھے کچھ۔ خیر دوبارہ کوشش کی، شعر پڑھنے کو تیار ہوئے: گائیں گگ گگ گائیں س سنگ۔ ہمیں عین وقت پر شعر یاد آیا۔ ماریا چونک کر بولی: اچھا، تو آپ کو جانوروں والے شعر پسند ہیں، تو لیجیے، ہم بھی آپ کو ایک ایسا ہی شعر سنا دیتے ہیں۔ پھر وہ بلند آواز میں بولی: ہری ہری گھاس پر گدھے چڑھنے آتے ہیں، ہری ہری گھاس پر گدھے چڑھنے آتے ہیں، شعر و شاعری آتی نہیں، مقابلہ کرنے آ جاتے ہیں۔ ہر طرف سے واہ واہ کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ وہ دن اور آج کا دن ہم نے شاعری کرنے سے مستقل توبہ کر لی۔ تو دوستوں، کیسی لگی آپ کو ہماری اسٹوری؟ لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔